الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ ولقد بارك عليه وشرفت الدنيا بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير وقدره الى القمر يا يمكن الفناء وما كان حقه بعد الهدى بنور الاسلام والبصر مولاي صل وسلم وبارك وتعالى على حبيبك وخير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى عليك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے والے کے قرآن ہو کر جیسے قرآن اگر ہم نے نہ بنایا ہوگا درس قرآن اگر ہم نے نہ بنایا ہوگا یہ زمانہ کے زمانے میں دکھایا ہوگا اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی کریم علیہ السلام کے زیادہ مبارک درود و سلام کا بیان پیش کرنے کے بعد میرے بھائی معلوم پر جو احترام درود و سلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ ہر کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے وہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس کے متعلق ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ ایسا مہینہ تمہیں عطا کرنے لگا ہو کہ اس میں برکتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں کہ جس کے شروع ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکس جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور یہ وہ مہینہ عطا کرنے لگا ہو کہ جس میں جو بندہ اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ قرآن کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے سبحان اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے اس کے 3 مسئلے رکھے ہیں 3 درجے رکھے پہلا رحمت کا اشارہ دوسرا مغفرت کا اشارہ تیسرا جہنم سے آزادی کا اشارہ یہ آخری اور تیسرا اشارہ رواں ہے جس کا آج 26 اور 27 میں رات ہے جس کے مطابق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں خالق کائنات نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر سبحان اللہ ہم نے انا انزلناه فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور خود ارشاد فرمایا میں تو تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعلیٰ وقت حضور علیہ السلام سے ایسے اسباب سیکھا کرتے ایسی باتیں سیکھا کرتے کہ جن میں خیر ہوا کرتی ثواب کو کام ہوا کرتے
ہمارے تعلیم میں جیسے ہم آج کل بس دنیا داری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیسے کمانے کی خاطر، اور اپنے آپ کو عزت والا شخص وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ دنیا ہے، زیادہ مال و دولت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وہ کام تلاش کیا کرتے تھے کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 مہینے ایسے اللہ کی عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور روزے کی حالت میں جہاد کیا کرتا، جہاد کی سبیل میں کیا کرتا، اور رات کو قیام اللیل کرتا۔ 1000 مہینے اس نے ایسے اللہ کی عبادت فرمائی۔ جب یہ تذکرہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا تو صحابہ رشک کرنے لگے اور غمگین سے ہو گئے، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے شخصوں کی، بنی اسرائیل کے انسانوں کی اتنی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی کہ 1000 مہینے اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ایسا ہمارے تو 60 یا 70 سال ہو گئے ہیں، ہم کو مقام مرتبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو نازل فرما دیا کہ جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں سے افضل ہے، یہ وہ نبی ہے جو تمام انبیاء سے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اس امت کو بھی اللہ نے یہ شرط عطا فرمایا کہ پہلی امتیں اگر کوئی ایک گناہ کرتی تو اس پر عذاب نازل کر دیا جاتا، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کا عذاب آیا، کسی پر آگ کا عذاب آیا، کسی پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ لیکن یہ وہ امت ہے جو سارے گناہ کرتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچا رکھا ہے۔ بے شک فرما دو کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہے ان پر عذاب نازل نہیں کرنا۔ یہ وہ امت ہے جو ایک عمل کرے تو 10 کے برابر 10 نیکیوں کے برابر اس کا ثواب برابر کر دیا جاتا ہے۔ پہلی امتیں اگر گناہ کرتی اور گناہ کرنے کا سوچا بھی کرتی تو ان کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ امت ہے کہ اگر یہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن گناہ کیا نہیں، جب تو گناہ کر نہیں لیتے اس وقت تک ان کے کھاتے میں گناہ لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ وہ امت ہے کہ اگر یہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے کہ میں نے کوئی نیک کام کرنا ہے، میں نے کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا ہے، میں نے صدقہ خیرات کرنی ہے، کوئی بھی میرے نیک عمل کرنا ہے، یہ وہ امت ہے اگر یہ نیک عمل کرنے کا سوچا بھی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ نیکیاں لکھتی ہے۔ اللہ فرما دو کہ میں نے ایک ایسی رات عطا کرنے لگا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ حقا مطلب میں نے لیلۃ القدر عطا کرنے لگا ہوں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے کی تمام باتوں کی تلاش کرو۔ جس نے اس رات کو پا لیا، اس کو حاصل کر لیا، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمائی۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 قیام ہے، لیکن زیادہ فقہاء کرام کے نزدیک یہ بھی ہے کہ وہ 27 قیام نماز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی بانٹے تقسیم کرے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کا درد بانٹتا ہے، دکھ بانٹتا ہے، پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی مبارک اور مقدر والی بات ہے، اگر ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں 1000 مہینے ایسے جیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمائی۔ اور بھی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے اللہ نے ہمیں بخشش کے معنی عطا فرمائے۔ کسی نہ کسی طرح میرا جو بندہ ہے وہ میرے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے جہاں پر آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کا ٹکڑا بنا کر بھیجا۔ کسی کو اتنا مال عطا فرما دیا کہ اسے سمجھنا نہیں، اسے یہ نہیں پتا میرے پاس کتنا مال ہے۔ کسی کو بالکل بھی 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو میں نے وافر مال عطا فرمایا، اتنا مال دیا کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا مال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ مال دینے والا شخص کیسے میرا شکر ادا کرتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں دیا، جس کے پاس 2 وقت کا کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ بھلا اس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کس حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اور خود ہی فرمایا ہے شکر تم عزیز اللہ اور ایک رحمت تم اتنا عذابی شدید کہ جو بندہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا عزیز اللہ میں ضرور اس سے زیادہ ادا کرتا ہوں، اس کا رزق بڑھا دیتا ہوں، اس کی اولاد میں برکت پیدا فرما دیتا ہوں، اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہوں۔ فرمایا ایک کفر تم عزیز اللہ جو اس کا انکار کرے گا اتنا عذابی شدید، جس نے میری نعمتیں کھا کر پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کیا، فرمایا کہ پھر یاد رکھو کہ اتنا عذابی شدید میرا جو عذاب ہے وہ قسم ہے، مجھے عذاب دے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کی ساتھ فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے، جہنم کی جو گہرائی ہے، جہنم جو انتظار کرتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو عدت للکافرین، یہ آگ تو کافرین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری، بدنصیبی ہماری ہے کہ جو آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کے لیے تیار کر رکھی ہے، ہم اس آگ میں جانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سارے راستے بتا دیے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، جو بندہ اس پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کے راستے بتا دیے کہ جو ان راستوں پر چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس راستے کو چھوڑ کر، اپنے راستے کو چھوڑ کر، اسلام والے راستے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ہم اس راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، اس راستے پر چلنے والے ہیں جس پر ہمارے اغیار چلا کرتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اتباع کی اور میرے صحابہ کی اتباع کی، میرے خلفائے راشدین کی اتباع کی، وہ تم میں سے ہدایت والے لوگ ہیں، وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ سیدھے راستے والے لوگ ہیں۔ تو ہم غیروں کے راستے پر چلنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم یہ فرمایا، کبھی ہمیں شب قدر عطا فرما دی، کبھی ہمیں شب برات عطا فرما دی، کبھی ہمیں شب میعاد عطا فرما دی۔ یہ ساری کی ساری آیتیں، یہ ساری کی ساری گھڑیاں، یہ ساری کی ساری مبارک مہینہ، یہ ہمیں عطا کرنا فرمانے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے میرا بندہ جہنم کی آگ میں جائے، وہ کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ جس نے شب قدر کو حاصل کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے رمضان کا احترام کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے شب معراج کی رات حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، آپ علیہ السلام کی نعت پڑھی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جس نے شب برات میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اپنے گناہوں کی مانگی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں، یہ شب قدر، یہ شب برات، یہ رمضان کا مہینہ صرف اور صرف ہماری بخشش کی لیے عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بڑی ایک طویل حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا بدنصیب ہے وہ شخص، اور فرمایا کہ اس کا ناکام محمود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس شخص کے متعلق عرض کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے لیکن وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک یا اپنے ماں باپ دونوں کو بڑھانے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں حاصل کر سکا۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام دیا جائے اور وہ میرا نام سن کر ان پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کی سامعات میں یہ ساری برکتیں ہماری بخشش و مغفرت کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا رمضان پاتی ہے اسے صحیح معنوں کے اندر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی جو شب قدر کی یاد ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، تسبیحات کریں اور ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ
नसूहा, ऐसी तौबा कि जिसके बाद कोई गुनाह ना हो, ऐसी तौबा कि जिसके बाद हमारा कोई भी अमल हो हुजूर इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक हो, साहबे किराम की सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला रमजान के अंदर तारीख नमाज पढ़ने का फरमाई, रोजे रखे, अल्लाह कहीं कोताही रह गई हो, कहीं कोई गलती हो गई हो, कसरत सामान अल्लाह ताला उसे माफ फरमा के हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिल आलमीन। اللهم ربنا سلمنا انفسنا من ذنوبنا وتحسن لنا من الخاسرين. امين. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. امين. اللهم رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. اللهم